جہاں پہ یوپی میں فوج کو ڈال دیا جاتا ہے اور مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے سب سے پہلی آپشن رکھی جاتی ہے بچے کے سامنے وہی ہے کہ تم نے فوج میں جانا ہے، اور اگر نہ جا سکتا تو پھر اس کے بعد کوئی اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے پردادا فرسٹ ورلڈ وار کے ہیرو پیر انور شاہ صاحب ان کو بھی آئی بہادر کا خطاب ملا۔ میرے دادا نانا پیر غلام شاہ کی صدیق شاہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ہیرو میدان ملی۔ میرے والد 65 اور 71 وار کے غازی، اور الحمدللہ مجھے 25 سال کا موقع ملا میں اس سے بات کرنے اور اپنی خدمات بہتر انجام دے سکوں۔ آج کے دن کی نسبت سے میرے کو اچھے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور آپ ہی اس قوم کا مستقبل ہو، آپ میں ہی فوج چھپی ہوئی ہے۔ میں آپ کے غازی دیکھ رہا ہوں، آپ میں شہید دیکھ رہا ہوں۔ آپ سے کام عمر کا ایک شخص میرا وقت بنا اور ادھر ہی ملاقاتیں ہوں آرمی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اس کی شہادت جو کہ جناب زمان آپ جانتے ہیں، اس کے درجات پر ایک ہیرو ہے اس قوم کا، اور اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ڈیفینس ڈے کی بات ہی میں پہلے تھوڑے چھوٹے سے تعارف کروا دوں۔ قاری مشتاق احمد صاحب کے ساتھ میرے روحانی تعلق ضرور ہے، لیکن کہ بھائی کا روحانی صاحب میرے کمانڈر رہے ہیں، میں نے ان کے زیر سایہ تربیت پائی اور بہت کچھ زندگی میں سیکھا۔ میری جو باز ہیں ان کے باز صوفی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میرے دن بھائی کا بیٹھا ہے۔ فاروق صاحب احمد صاحب تو میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے بھی تعارف کرایا ہے، میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عبداللہ شاہ صاحب۔ باقی استاد چھوٹا بھی ہو تو مرتبے میں بڑا ہوتا ہے، عمر کا لحاظ استاد کے لیے کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ یہ سارے میرے بڑے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہمیشہ آپ ان سے فیض یاب۔ ڈیفینس ڈے دفاع پاکستان کا دن ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم نے چیز سیکھی اور اسی مشن کو لے کے چل رہے آئے تھے مفاد کو کہتے تیار کیے ہو گئے اور افواج تیار رکھو جو کہ اس طرح سے لوگوں کی حفاظت کر سکتے۔ مشن کا ایک ذہن میں تو وہ تھا جو پتی میں آپ کو بتایا ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اس کی پہچان اسلام ہے، اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں اور کسی جنگ کے لیے جاتے ہیں، کسی آپریشن کے لیے، تو نعرہ تکبیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی کے تابع ہیں اور اسی حکم کے مطابق یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم پیر کرنے والے نہیں ہیں۔ دفاع پاکستان سے آپ کا اندازہ ہو، ہم کسی کے اوپر خود سے ہاتھ نہیں اٹھاتے جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے یا ہمیں اس ایکشن پر مجبور نہ کرے۔ 65 بار ہوئی، بہت سارے بچوں نے یہ تاریخ پڑھی ہوگی، وہ بھی ہمارے اوپر جنگ تھوپی ہماری پیدا کردہ نہیں تھی۔ ہم نے اس جنگ کو ناکام بنایا اور جو اکتوبر پر حملہ ہوا تھا اس کو ناکام بنا کے پاکستان کی حفاظت فرمائی، اس پاکستان کو بچایا۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ لوگ شاید فوج کی کامیابی کو یہ دیتے ہیں کہ فوج کسی ملک کے اوپر اٹیک کر دے گی اور اٹیک کر کے اس کو قبضہ جما دے گی۔ ایسا ممکن اس دنیا میں ابھی نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں آپ پڑھتے ہوں جیسے قدر اعظم کی فوجوں کو اور باقی جو مغل بادشاہ آتے تھے اور چلتے تھے کسی اسٹیٹ سے اپنے جتنے کی جتھے لے کے مقامی لوگوں کو ساتھ ملا کے پھر وہ قبضے کرتے تھے اور اپنے حکومتیں قائم کرتے تھے۔ ابھی دنیا بہت آگے نکل آئی ہے، ابھی ملکوں کی سرحدیں بڑے مانی رکھتی ہیں، ان سرحدوں کی جو خلاف ورزی ہے وہ پوری دنیا اس کو ٹھیک ہوتی ہے۔ ابھی ہم یوں نہیں کر سکتے کہ کسی ملک کے اندر گھس جائیں اور اس کا نتیجہ کو ہمارے یہاں نہیں نکلے۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے افغانستان میں رشیا کا پہلے آنا، پھر امریکہ کا بعد میں آنا آپ کے سامنے۔ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارا دشمن سب سے پہلے دن ہی ہمیں بتا دیا گیا 14 اگست 1947 کو، جس نے ہماری آزاد حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ البتہ جو بڑا بھارت کی بات کرتے ہیں مہا بھارت کی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ان کی زمین ہے اور یہ جو الگ ہوئی ہے یہ ان کا ایسا کاٹ دیا گیا ہے، تو اس لیے ان کے ذہن میں اور ان کے مشن میں یہ بات طے پا گئی کہ انہوں نے واپس اس حصے کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، یہ ان کا اٹوٹ عمل ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارے نظریات کا اختلاف ہے،
ہم حریت پسند ہیں، ہم کسی کی زیر سایہ اور غلامی میں رہ ہی نہیں سکتے، نہ یہ ہمارا دین کہتا ہے، نہ ہم انسانی طور پر اس چیز کو تسلیم کرتے۔ 1948 میں پہلا حملہ ہوا کشمیر کے اوپر، کشمیر کے راجہ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن انہیں یہ چاہیے تھا کہ جو اکثریت تھی آبادی کی وہ پاکستان کے ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے الحاق کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جنگ تھوپی گئی، ہم نے دفاع کیا، اور جب ہم اپنا کچھ دیا ہوا حصہ کشمیر کا تھا اور لے جا چکے، اس کے بعد دنیا انوالو ہو گئی اور ہندوستان نے اپنی ایک چال چلی اور اس نے یہ کہا کہ ہم رائے شماری اس میں کرا دیں گے، ہمیں موقع دیا جائے، جو آج تک نہیں ہوئی۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اگر ان میں پڑھیں گے تو ایک طویل بات ہو جائے گی۔ 65 میں پھر اس نے یہی سوچا کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت بہتر ہو، جو قومیں بنتی ہیں معاشی طور پر خود جو مستحکم اور مضبوط قومیں ہوتی ہیں وہی سروائیو کر سکتی ہیں اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ تو ہم نے بھی سماجی ترقی کرنی شروع کی، اس کو ایک آنکھ نہ پائی اور اس نے پھر 65 میں ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ ان کا پلان یہ تھا، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ہمارا کلب ہے لاہور میں، جم خانہ اس کو کہتے ہیں، تو آئیڈیلائز کرتے ہیں لوگ اس کو۔ وہ ایک خاص قسم کا کلب ہے جہاں پہ جنٹری ہماری بیٹھتی ہے، اہل اقتدار بیٹھتے ہیں، پاکستان کی اعلیٰ لاٹ بیٹھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم وہاں جا کے ناشتہ صبح کریں گے، رات حملہ کر کے۔ سلوٹ ہے ان افواج کے جوانوں کو، لیکن یہ ایک بات میں ادھر واضح کرتا جاؤں، یہ آپ نے اپنے ذہن میں بیٹا ضرور بٹھانی ہے، یہ ٹریڈیشنل باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، لیکن اس میں نا آپ نے یہ سوچنا ہے فوج بذات خود کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک فوجی کے پیچھے اس کے ہاتھ میں رائفل ضرور ہوتی ہے، لیکن اس رائفل میں چلنے والا ایمونیشن، اس رائفل کو چلانے والے کے اندر طاقت اور جذبہ آپ لوگ ہوتے ہیں، قوم ہوتی ہے۔ جب تک قوم پیچھے نہ کھڑی ہو کوئی کسی ملک کی فوج نہ لڑ سکتی ہے نہ ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہماری شاید کامیابی کی جو بنیادی وجہ ہے جو ہم بھی دیکھتے ہیں وہ آپ ہمارے پیچھے طاقت بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ فوج تو 6 لاکھ ہے لیکن 24 کروڑ عوام جب تک پیچھے نہ کھڑی ہو فوج بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ڈیسیژن آپ کا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ نے ہی چن کے ہمیں بنایا ہوا ہے ادارے کو، اور اس کو پے آپ ہی کرتے ہیں۔ آپ اپنی دولت ٹیکسز نکالنے میں ہمیں دیتے ہیں کہ ہماری مانوں کے رکھوالے آپ ہو، اور خدا گواہ ہے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ چند ایک بنیادی چیزیں جو اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کے اگر فوجی ادارے کی بات کریں گے تو ہر جوان کا جذبہ یہی ہوتا ہے کہ میں جاگوں گا تو میرے ملک کے عوام سکون کی نیند سوئیں گے۔ خدا گواہ ہے اس میں کوئی لگی لگی بات نہیں کر رہا، نہ میں کو فوج کی تعریف کے کلابے میں لانا چاہ رہا۔ یہ جذبہ آپ کسی بھی فوجی سے، ماشاءاللہ آپ بھی اسی علاقے کے ہیں، آپ کے کافی دوست بیٹھے ہوں گے، اب آپ بیٹھے ہوں گے جن کے فوجی رشتہ دار ہیں، ان سے پوچھئے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ وہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی جس نے اسلامی سرحدوں کا پہرا دیا ہو۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں نا، کہ دشمن آ کے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو چھوٹا بچپن میں سنا کرتا تھا کہ نالے حج نالے وبار، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے مکہ شریف کی، وہ کسی دن قاری صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں پہ جو حاجی آتے تھے تو وہ بیسیکلی بزنس کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ہم نے اس کو ایسے ہی لیا، اس چیز کو فوجی ادارہ اس کو ایسے ہی لیتا ہے کہ بے شک ہماری نوکری ہے، وی آر بینگ پیڈ فار دیٹ، ہمیں اس کی تنخواہ ملتی ہے، آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کرتا کہ آپ تنخواہ تو دیں اور مجھے کہیں جی کہ اپنی جان دیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں یہ ہما وقت ہوتا ہے، پہلے دن ہم ادھر بٹھا کے جاتے ہیں جب یونیفارم پہنتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے تو ہم نے پھر مرنا بھی ہے، اور وہ موت آپ کی محبتوں کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے وہ موت موت نہیں کہلاتی، زندگی بن جاتی ہے۔ آپ ہمارے اندر حیات ڈال دیتے ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی آپ کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ تو بیٹا کوشش کرو کہ جو جتنے پروپیگنڈے چل رہے ہوتے ہیں اس کو قطع نظر ان کے اپنی سیاسی وابستگیاں جہاں رکھنی ہیں شوق سے رکھیں، ہر ایک کا بنیادی حق ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں یہ ادارہ آپ کا اپنا ہے، اس کی ریسپیکٹ آپ کی اپنی ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کی حفاظت کر پائے گا۔ اگر آپ اس کو توڑ دیں گے، اس کو ساتھ چھوڑ دیں گے تو یہ کسی صورت اس قابل نہیں رہے گا کہ ملک میں آپ کی حفاظت کر سکے، اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کر سکے، آپ کی حفاظت کر سکے۔ آپ میں سے ہی کافی چہرے ہیں جو یقیناً کل فوج میں جائیں گے اور اس ادارے کو دیکھیں گے۔ سب سے خوبصورت چیز اس ادارے کی کیا ہے؟ میں میرے گاؤں میں نا قاری صاحب کا میرے گھر کے بالکل ساتھ قبرستان ہے،
تو بچپن میں مجھے والدہ کو کہتی تھی کہ کہیں ہو کہ آ جا، کسی گھر میں کوئی پیغام دینا ہوتا تھا یا کسی کو بلانا ہوتا تھا، تو میں شدید ڈر اور خوف اس قبرستان کا مجھے آتا تھا، یار میں ادھر سے کیسے گزروں گا، یہاں تو وہ قبریں ہوتی ہیں اور قبروں میں بڑا خوف ہوتا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، جس دن میں نے یونیفارم پہنی ہے، ایکسرسائزز میں ہم نکلتے تھے اور ایسے دنوں میں جاتے تھے، ہم اکیلے اورینٹیشن کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ فوجی بوٹ جو بظاہر ہمارے دماغ کے اندر جا کے چوٹ لگاتے ہیں بقول آپ کے، وہ ہمیں بنا دیتے ہیں ڈیش ڈیش، لیکن میں آپ کو سچی بات کی، ہمیں دلیری بھی ہمارے اندر اسی وجہ سے، اکیلا بھی بلا شاہ پھر رہا ہوتا تھا جنگلوں کے اندر اورینٹیشن کے لیے، قبرستانوں میں سے بھی گزرتا تھا، خوفدار جنگلوں میں سے گزرتا تھا، یہ جو بیلے ہوتے ہیں دریاؤں کے ان کے کنارے اس میں سے بھی گزرتے تھے، لیکن کبھی خوف پھر نہیں آیا، زندگی گزر گئی، خوف پھر تاری، انسانوں کا خوف ہماری ذات میں سے نکل جاتا۔ کشمیر بارڈر پہ لگے ہوئے تھے، ابھی تو سیز فائر ہو گیا، ان دنوں لائف فائرنگ ہوتی تھی، روز فائرنگ، ذرا سے ایک بندہ نظر آ گیا انہوں نے فائرنگ کر دی، ان کا بندہ ہمیں نظر آتا تھا، ہم فائرنگ کرتے تھے، ظاہری بات ہے دشمن سمجھتے تھے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کرتے تھے۔ میں نے ایسے ہی نہ اپنے جوانوں سے کہا، میں نے کہا یار ایک بات سنی ہے کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، فائرنگ ہو رہی ہے، کام موقع سے ہے بھی بے وقوفانہ کام، اس کو دلیری نہیں فوج بھی کرنا چاہتا کہ آپ فائرنگ ہو رہی ہو اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے سامنے آ جائیں، یہ ٹیکٹیکلی چیز اچھی نہیں تھی، لیکن میں نے کہا آزماتے تو ہیں کہ کب تک ہم نے اصل کی نماز پڑھی، کوئی گولہ ادھر گر رہا ہے، کوئی گولہ ادھر گر رہا ہے، اس دن سے پھر موت کا خوف، یقین کریں جتنے ہم لوگ تھے نماز پڑھنے والے ہمارے اندر سے بالکل نکل گیا، ہم موت کے لیے ہم وقت تیار ہی رہے۔ آج بھی سب سے اگلے دن بات ہو رہی تھی، میں نے کہا میں زندگی میں گناہوں کے باوجود ایک چیز میرے اندر ہے کہ میں ہم وقت تیار رہتا ہوں، میں تیار ہوں کہ مجھے موت آ جائے، یہ کوئی گراج نہیں ہے میرے پچھلوں کی کیا پتہ نہیں، میں اللہ کے سامنے جا کے یہ کہوں گا کہ یا اللہ تم نے کہا تھا کہ وہ آنکھ دوزخ میں نہیں جا سکتی، تیرے نبی نے فرمایا تھا جس نے سرحدوں کا پہرا دیا تو میں تو 25 سال سرحدوں کی حفاظت کر کے آیا ہوں، اسی ہے تو اپنے دل جذبے بیٹا سلامت رکھنا ہے، مشکل حالات قوموں کے اوپر آتے رہتے ہیں، ٹل جاتے ہیں، وہ ٹالنے کے لیے ادارے مضبوط اپنے کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں آپ کرنے والوں نے اس میں سب کی کوتاہیاں شامل ہوں، سیلاب آتا ہے، سیلاب کے لیے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا اعتماد اگر کسی کے اوپر جا کے ٹھہرتا ہے تو آپ کہتے ہیں فوج آئے گی تو سیلاب افغان کی صحیح مکمل مدد ہو پائے۔ بجلی کے بلوں کے رولے پڑ گئے، یا آج سے پہلے آپ پیدا نہیں ہوں گے، ہم نے آپریشن کیا ایک واپڈا کا، بجلی کے بل لوگ نہیں دیتے تھے، انہوں نے کہا جی ان سے اگر لینے کا طریقہ ہے تو وہ ہے کہ فوج آئے اور ان سے لے۔ ہمارے لیے یہ بڑا وہ ایک تسلی کی بات ہوتی ہے کہ یہ قوم ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں ہم تبھی لڑتے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ دنیا کی سب سے مشکل ترین جنگ ہے، اس میں یہ نہیں پتہ چلتا ان میں سے اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ جس دن پہلے دن آپریشن ہوا نا تو ایک پٹھان مورچے میں بیٹھا ہوا ویسٹرن بارڈر پہ پاکستان کے، اور جنرل صاحب آئے، جنرل صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا ہاں مورال کیسا ہے، تو اس نے کہا صاحب اپنوں کو گولی مارنے سے ڈر لگتا ہے، تو جنرل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اگر تم ایکسپوز اپنے آپ کو کرتے ہو تمہیں گولی نہیں مارے گا؟ اس نے کہا صاحب وہ تو گولی مارے گا، اس نے کہا پھر جو گولی مارتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کے اوپر پھر ہاتھ نہیں کانپنے چاہیے۔ By God, I am telling you the truth. This is from the core of my heart. ایک دن بیٹھے ہوئے ایسی والد صاحب میرے خود خوش، انہوں نے کوئی بات کی، میں نے کہا بجے آپ اس ادارے میں رہ کے یہ بات ہے، میں ادارے کے خلاف بات نہیں سن سکتا، وجہ ہے کہ ہماری قربانی ہے، اس ادارے کی قربانی ہے۔ ہم تو اگر ہمارا والد کو ہم مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اگر اس کی قربانی میں بہت زندہ مثال کشمیر میں بھی ہم نے دیکھی ہیں، ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی دیکھی ہیں کہ کوئی بندہ ایسا جو دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس کا بیٹا فوج میں تھا تو اس نے سر کاٹ کے خود والد کا پیش کیا۔ یہ میں کو ہوا بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ بات یہ میں آپ کو سچے واقعات سنا رہا ہوں۔ والد کا سر بیٹے نے پیش کیا کہ یہ غدار وطن تھا، اس کا یہی انجام ہونا تھا، میں نے اس کو مار دیا۔ تو یہ جذبہ جو ہے زندہ رکھتا ہے۔ تو اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا وہ جذبہ ریفریش ہوتا رہے، مرے نہیں، سوئے نہیں، وہ جاگتا رہے۔ ڈسپلن فورس، فوج میں ڈسپلن سیکھا جاتا ہے۔ عموماً کو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، آج بھی میں جاؤں نا کوئی سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تو میں اسے پوچھتا ہوں کیا فوجی ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں فوجی ہوں۔ میں کہتا ہوں پھر ڈھیلے کیوں؟ ہم نے ایک امیج بنا لیا ہے کہ جو فوجی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ ڈھیلا نہیں ہو سکتا چاہے مرتے دم تک ایک بوڑھا بندہ ہی کیوں۔ تو
کیونکہ ساری زندگی اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے اس ڈسپلن میں گزارتے ہوئے، اس ایکٹیونیس میں گزارتے ہوئے. اور پریفر بھی سیکورٹی گارڈ بھی اگر گھر پہ بھی کسی نے رکھنا ہو تو وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ یار مجھے کوئی فوجی ملے، کیونکہ یہ ڈیوٹی پراپر کرتا ہے، ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتا. یہ جو جذبے ہیں نا یہ ہمیں جوان رکھتے ہیں اور یہی اس ادارے کو مضبوط کیے ہوئے. تو باتیں تو لمبی ہو سکتی ہیں بیٹا، لیکن اس ملک کے ساتھ محبت ہمیشہ کریں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس فوج کے ساتھ محبت کریں. یہ فوج ہے تو ہماری سکون کی نیند ہے. ہم ہی ہیں اس فوج کے پیچھے. آپ طاقت ہو اس فوج کی اور وہ فوج طاقت ہے اس ملک کی. اور ملک جو ہے وہ کس کی بنا پر بنا ہوا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تا قیامت صدر سلامت پاکستان. پاکستان زندہ باد.